السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے اس 8ویں پارٹ میں آج ہم سجدے سہو کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ نماز میں کبھی کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی کچھ مسٹیک ہو جاتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کیسے یعنی غلطی کیسے ہوتی ہے؟ یا تو ہم کچھ چیزیں نماز میں زیادہ کر دیتے ہیں، یا کچھ کمی کر دیتے ہیں، یا کبھی شک ہو جاتا ہے، شنکا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ تو ایسے اوستھا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجدے سہو کا بدھان رکھا ہے کہ سجدے سہو کرنے سے وہ ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، پورن ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے غلطی سے نماز میں کچھ زیادتی کر دی، کچھ بڑھا دیا، جیسے رکوع زیادہ کر دیا، سجدہ زیادہ کر دیا، یا اور کوئی چیز اس نے زیادہ کر دیا، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد اتم یہی ہے کہ وہ 2 سجدے کرے سلام پھیرنے کے بعد۔ اور اگر نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے، نماز میں کچھ گھٹا دیا ہے اس نے، تب کیا کرے گا؟ تب یہاں پر یہ دیکھنا ہے، نماز یعنی جو بھی ہے، چاہے رکوع سجدہ کوئی بھی چیز، یا جو پڑھنے والی چیزیں ہیں قرات وغیرہ، جو دوسری دعائیں رکوع اور سجدے کی دعائیں، تو اگر کمی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس نے کیا چھوڑا ہے، کیا کمی کی ہے۔ اگر کوئی رکن چھوٹ گیا ہے، رکن جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، نماز میں ٹوٹل 13 رکن ہیں، نماز کے 13 آدھار، 13 استمبھ ہیں۔ تو اگر اس نے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس میں 4 اوستھا ہوں گے، 4 حالتیں ہوں گی۔ نمبر 1، یا تو رکن چھوڑ دیا اور رکن چھوڑنے کے فوراً بعد یاد آیا، یعنی اداہرن سوروپ پہلی رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا، بھول کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا یا رکوع نہیں کیا، تو اب دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے، دوسری رکعت کی قرات یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس کو یاد آیا تو فوراً رکوع میں جائے گا۔ رکوع چھوڑا ہے تو یا سجدہ چھوڑا تو فوراً وہ سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، اور پھر دوسرے رکعت کی قرات شروع کرے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس نے دوسرے رکعت کی قرات شروع کر دی، بہت آگے بڑھ گیا، رکوع دوسرے رکعت کے رکوع اور سجدے میں چلا گیا ہے، تب پتہ چلا کہ نہیں، میں نے پہلے رکعت میں تو رکوع کیا ہی نہیں، یا کوئی استمبھ جو میں نے کل بتایا تھا، آپ اس کو ضرور سنیں کہ نماز کے استمبھ، نماز کے آدھار، نماز کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، پورے 13 ٹوٹل ہیں۔ تو اگر اس کو بعد میں یاد آیا، پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنی نماز مکمل کرے گا، اور اس کی جو پہلی رکعت ہوگی وہ کینسل ہو جائے گی، رد ہو جائے گی، اس کا وہ شمار نہیں کرے گا، اس کی گننا نہیں کرے گا، بلکہ جو دوسری رکعت ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی۔ دوسری رکعت جو ہے وہ اس کے استھان پہ آ جائے گی اور وہ اپنی نماز مکمل کرے گا، یعنی وہ نماز اس کی، وہ رکعت کینسل، جس رکعت میں، دوسری رکعت میں چھوڑا، تیسری رکعت میں چھوڑا، کوئی بھی رکن چھوڑ دیا اور بعد میں یاد آیا تو اس کے بعد والی رکعت جو ہے اس کا استھان لے لے گی اور اس کی وہ رکعت کینسل ہو جائے گی، اور بھول کرنے کی وجہ سے اسے نماز سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے پڑیں گے، سجدے سہو کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ اگر پہلے ہی یاد آ گیا تو فوراً اس کو ادا کرے گا جس رکن کو اس نے چھوڑا ہے۔ دوسری رکعت یا تیسری رکعت کا قرات شروع کرنے کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں مسٹیک کیا ہے، تو وہ جو تیسری رکعت ہے وہ دوسری رکعت کی جگہ لے لے گی، اور پھر وہ دوسری رکعت اس کی کینسل ہو جائے گی، اور وہ مکمل اپنی جو رکعتیں ہیں، جتنی رکعت والی نمازیں ہیں، ایک رکعت کو کینسل کر کے وہ اپنی پوری نماز مکمل کرے گا، 2 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی ہے، 4 رکعت والی ہے، پھر وہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رکن چھوٹ جانے کے بعد سجدے سہو پریاپت نہیں ہوتا ہے، سجدے سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ اب تیسرے نمبر پہ یدی سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ تو اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے، یا اسی طرح سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، یا اس کا وضو اگر نہیں ٹوٹا ہے، تو فوراً کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر کے مکمل 1 رکعت پڑھے گا اس رکعت کے بدلہ میں، اور سجدے سہو کرے گا، تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دیر سے یاد آیا اس کو، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو پھر جا کے وہ وضو بنائے گا اور نئے سرے سے مکمل طور سے جو ہے وہ پوری نماز کو دہرائے گا، پوری نماز کو پڑھے گا۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تو رکن چھوٹنے کی بات ہوئی۔ اور اگر کسی نے واجب کوئی نماز کے اندر جو وہ انیواریہ چیزیں ہیں، واجبات ہیں، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کے لیے سجدے سہو پریاپت۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز ہے، دوسرے رکعت میں اس نے جلوس ارتھات تشہد میں بیٹھنا بھول گیا، یا بیٹھا تو تھا لیکن تحیات پڑھنا بھول گیا،
तो प्रथम तशहुद चूंकि ये वाजिब है तो वो अंतिम में सलाम फेरने से पहले दो सजदे कर लेगा, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मेरे भाई इसी तरह से अगर कोई किसी को शक हो गया कि मैंने 3 रकात पढ़ा या 4 रकात, तो क्या है 3 और 4 में अगर शक है तो 3 में तो फिर कोई संदेह नहीं है, तो वो 3 रकात को बुनियाद बना लेगा और फिर अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, और इस शक की बिना पे जो है उसको सजदे सहू करना पड़ेगा। क्योंकि 3 और 4 में शक हो रहा है तो 3 पर तो उसका दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास तो 3 पर है, तो 3 रकात वो बुनियाद बनाएगा। इस तरह से अगर किसी रुकन के छूटने में शक हो गया कि मैंने इस रुकन को अदा किया था कि नहीं किया था, तो मेरे भाइयों उसकी वो रकात जो है कैंसिल हो जाएगी, उसकी वो रकात जो है बातिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, और फिर वो रकात मुकम्मल करेगा, सजदे सहू करेगा, नमाज पूरी करेगा। इस तरह से अगर और किसी दुआ को पढ़ने में कोई शक हो गया है तब क्या करेगा, तो गालिब गुमान उसका विश्वास किस बात पे जा रहा है उसी को बुनियाद बना के वो अपनी नमाज मुकम्मल करेगा और जो है सजदे सहू करेगा। मेरे भाइयों नमाज में हम दिल लगा के अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करें, दिल और दिमाग दोनों हाजिर करके नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज सबसे अफजल इबादत है। और अगर कहीं कमी बेशी हो जाती है, इसमें कुछ गलती या भूल चूक हो जाती है, तो इसी तरीके पे सजदे करने की कोशिश करें। कुछ बातें ना समझ में आए तो उलमा किराम से पूछ करके अच्छी तरह से मसाइल जानें, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।